بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز ہمشیرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ بدر کے سلسلے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کا فدیہ قیدیوں کی مالی حالت دیکھ کر باہمی مشورے سے مقرر فرما دیا تھا۔ 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک حسب حیثیت مالداروں پر اور غریبوں کو بغیر فدیے کے چھوڑنے کا حکم فرما دیا تھا۔ جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا تھا 10 انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہارا فدیہ یہی ہے، پھر تم آزاد ہو۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ تعلیم دینے کی اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدیے کے بدلے تعلیم دینا مقرر فرمایا۔ گویا تعلیم دینے کی جو اجرت تھی اس کو فدیے کے طور پر اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ ابو عزہ عمرو بن عبداللہ ابن عثمان ان قیدیوں میں سے تھے جنہیں بلا معاوضہ ان کی غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مطلب ابن حنطب اور سیفی ابن ابی رفاعہ بھی بلا معاوضہ چھوڑے گئے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ نے شکست کے بعد عام اعلان کرا دیا تھا مکے میں کہ کوئی روئے گا نہیں، کسی قیدی کو چھڑانے کوئی مدینہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے مسلمان خوش ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ اپنی شکست کے بعد انہیں مزید خوشی کا موقع دیں۔ لیکن اس اعلان کے باوجود مطلب ابن ابی وداع 4000 درہم لے کر پوشیدہ طریقے سے مدینہ پہنچا اور اپنے باپ ابو وداع کا فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا لایا۔ اس کے بعد اور لوگوں میں فدیے کی رقم لے کر مدینے جانے کی ہمت پیدا ہوئی اور اپنے رشتہ داروں کو فدیہ ادا کر کے چھڑانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ ایک قیدی سہل ابن عمرو تھے، بڑے شاعر اور فصیح اللسان مقرر آدمی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کے دانت توڑ دوں تاکہ یہ پھر اس لائق نہ رہے کہ آپ کے خلاف کچھ زبان ہلا سکے۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ اس سے کچھ اچھا کہلوا دے۔ یہ روایت بیہقی، دلائل ابو نعیم وغیرہ میں موجود ہے۔ چنانچہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور ان سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ ان قیدیوں میں ابو سفیان ابن حرب کا بیٹا عمرو ابن ابی سفیان بھی تھا۔ ابو سفیان سے لوگوں نے کہا کہ سب اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں، تم بھی اپنے قیدی کو فدیہ دے کر آزاد کرا لو۔ ابو سفیان بولا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا ایک بیٹا حنظلہ بدر میں مارا گیا اور میں اب دوسرے بیٹے عمرو کا فدیہ ادا کروں؟ نہیں، یہ ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ وہ اس کو جب تک چاہیں قید میں رکھیں، میں فدیہ نہیں دوں گا۔ پھر کچھ دن بعد ایک صحابی حضرت سعد بن نعمان انصاری کسی ضرورت سے مکہ تشریف لے گئے تو ابو سفیان نے ان کو پکڑ لیا اور مطالبہ کیا مجھے میرے بیٹے کو چھوڑ دو تو میں ان کے قیدی کو چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی درخواست پر عمرو بن ابی سفیان کو چھوڑ دیا، جس کے بدلے میں حضرت سعد بن نعمان انصاری کو بھی رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی سیرت ابن ہشام میں ہے۔ ان قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد جو مسلمان نہیں تھے اور کافروں کی طرف سے لڑنے حضور کے مقابلے پر آئے تھے، ابو العاص ابن ربیع بھی تھے۔ یہ حضور کے صاحبزادی حضرت زینب کے نکاح میں بعثت سے پہلے تھے۔
یہ ایک مالدار تاجر تھے، حضور کی بیٹی ایمان لا چکی تھیں، مگر داماد ابو العاص شرک پر قائم تھے اور حضور کی بیٹی کو یہ مدینہ نہیں آنے دیتے تھے۔ قریش نے ان سے بہت کہا کہ ابو جہل کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، لیکن ابو العاص نے منع کر دیا کہ زینب جیسی عورت مجھے نہیں مل سکتی۔ مشرک ہونے کی وجہ سے یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے حضور کے مقابلے پر شریک ہوئے تھے اور گرفتار کر لیے گئے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے ان کو شادی میں چڑھایا تھا حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور کے سامنے جب وہ ہار آیا تو حضور کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے رضامندی دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا اور انہیں ہار واپس کر دیا کہ یہ زینب کو دے دینا۔ ابو العاص ہار لے کر واپس مکہ گئے اور اعلان کیا کہ میرے اوپر کسی کا ادھار ہو یا میرے اوپر کسی کا کچھ واجب ہو تو مجھ سے وصول کر لے۔ جب سب لوگ اپنے مطالبات پورے کر چکے تو انہوں نے قریش سے پوچھا کہ یا معشر القریش هل بقی لأحد منکم عندی مال یأخذہ، اے قریش کے لوگوں کیا میرے پاس تم میں سے کسی کا کوئی مال باقی ہے جس کو وہ لینا چاہے؟ قریش نے کہا کہ نہیں، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، تم نے ہمارے مال ہمیں واپس کر دیے ہیں، ہم نے پایا کہ تم ایک وفادار اور شریف انسان ہو۔ تو کہنے لگے کہ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے تمہارا مال تمہیں اس لیے واپس کر دیا کہ تم یوں نہ سمجھو کہ میں مال کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ اس کے بعد مدینہ آئے، حضرت زینب ساتھ تھیں، حضور نے حضرت زینب کو پھر سے نکاح میں دے دیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد ان کا دوبارہ سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت زینب کو ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان قیدیوں میں حضور کے چچا عباس بھی تھے، ان کو عمرو بن ابو الیسر نے گرفتار کیا تھا۔ حضرت عباس طاقتور، مضبوط جسم والے اور لمبے چوڑے آدمی تھے، جبکہ ابو الیسر کمزور اور نحیف الجسم اور قد کے ٹھنگنے تھے۔ حضور نے بعد میں پوچھا کہ اے ابو الیسر، تم نے عباس جیسے مضبوط اور طاقتور آدمی کو کیسے گرفتار کر لیا؟ ابو الیسر کہنے لگے مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول وہ کون تھا جس نے میری مدد کی، اس کو نہ میں نے پہلے دیکھا اور نہ میں نے بعد میں اس کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا لقد عانک علیہ ملک کریم، تمہاری مدد ایک عزت والے فرشتے نے کی تھی۔ یہ روایت مسند امام احمد، طبقات ابن سعد، سیرت المصطفیٰ، مولانا الیاس کاندھلوی میں ہے۔ حضرت عباس سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی غریبی کا عذر پیش کیا اور کہا بھتیجے میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو جس طرح دوسروں کو تم نے چھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چچا اس مال میں سے فدیہ ادا کرو جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کر دفن کر دیا ہے۔ عباس حیران ہو گئے، بھتیجے یہ بات میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ حدیث مسند حاکم میں ہے اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عباس کا فدیہ 80 اوقیہ چاندی مقرر فرمایا۔ قیدیوں سے لیے گئے فدیوں میں یہ سب سے بڑا فدیہ تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے میں تمہارا چچا ہوں، میرے فدیے میں رشتہ داری کی وجہ سے کچھ کمی کر دیتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا تزرن منہ درہما، قسم اللہ کی میں ان سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ پورا فدیہ وصول کیا۔ ایک اور قیدی تھے نوفل ابن حارث، جب ان کا فدیہ دینے کا نمبر آیا تو بولے میرے پاس تو کوئی مال نہیں جو میں فدیے میں دے سکوں۔
حضور نے فرمایا کہ وہ ہتھیار کہاں ہیں جو تم نے جدے میں چھوڑ رکھے ہیں؟ نوفل بولے قسم خدا کی میں نے کسی کو بھی تو نہیں بتایا، آپ کو کیسے معلوم؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے وہ نیزے بطور فدیہ حضور کو ادا کیے اور مسلمان ہو گئے۔ عمیر بن وہب ایک شخص اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ حضور کو اور مسلمانوں کو جب آپ مکے میں تھے شدید تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب ابن عمیر بھی تھا۔ ایک دن عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بدر کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بولا اب زندگی کا مزہ نہیں رہا، سارے سردار مارے گئے۔ عمرو بولا ہاں تم نے سچ کہا، قریش کے سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔ اگر میرے ذمے قرضہ نہ ہوتا اور بچوں کی مجھے فکر نہ ہوتی تو میں مدینہ جاتا اور چپکے سے محمد کو قتل کر دیتا، پھر جو ہوتا وہ دیکھا جاتا۔ صفوان ایک دم خوش ہو گیا، بولا تیرا تمام قرضہ اور بچوں کی پرورش اور اہل و عیال کا خرچہ میرے ذمے، تو جلدی سے اپنا ارادہ پورا کر لے۔ صفوان اٹھا، تلوار تیز کروائی، زہر میں اس کو بھجایا اور عامر بن وہب کو دیا اور کہا کہ جا جلدی اپنا کام پورا کر۔ عمیر ابن وہب مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور وہیں انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، سمجھ گئے کسی غلط ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی تلوار چھین لی اور گردن پکڑ کر حضور کی خدمت میں لا کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر اس کو۔ پھر عمیر سے فرمایا اے عمیر کیوں آئے ہو؟ بولا اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عمیر سچ بولو اور وہ بات بتاؤ جو صفوان ابن امیہ سے تم نے حرم میں بیٹھ کر طے کی تھی۔ عمیر کچھ گھبرا سا گیا، بولا نہیں میں نے تو کچھ بھی طے نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو پھر میں بتاتا ہوں، تم نے میرے قتل کا ذمہ لیا ہے اس شرط پر کہ صفوان تمہارا قرض ادا کرے گا اور تمہارے بچوں اور اہل و عیال کی پرورش کرے گا۔ عمیر کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو صفوان اور میرے درمیان راز ہے، میرے اور صفوان کے علاوہ اس کو صرف اللہ جانتا ہے، یقیناً اسی نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ روایت معجم طبرانی، دلائل بہقی، دلائل ابو نعیم میں موجود ہے۔ الخصائص الکبریٰ جلد 1 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم اپنے بھائی کو دین سکھاؤ۔ عمیر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ مکہ جا کر اسلام کی دعوت دوں۔ ادھر مکے میں صفوان لوگوں سے کہتا پھرتا تھا چند دن انتظار کرو، میں تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا جو تم بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ اس کو عمیر کا انتظار تھا کہ وہ کب واپس آتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اطلاع ملی کہ عمیر نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگا لعنت ہو میرے اوپر، میں نے اس کو کس کام سے بھیجا تھا اور وہ کیا کر بیٹھا، میرا سارا پلان ناکام کر دیا۔ لکھا ہے عمیر ابن وہب مکہ واپس آئے اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ عید الفطر کی پہلی نماز بدر کی فتح کے بعد ہی پڑھی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں فتح حاصل فرمانے کے بعد جب مدینہ واپس پہنچے تو عید الفطر کا چاند نظر آ چکا تھا۔ حضور نے وہاں پہنچ کر عید الفطر کی نماز ادا فرمائی۔ فقط واللہ تعالی اعلم ومن نصر الا من عند اللہ۔